بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ ضلع پاک پتن کو وفاقی اور صوبائی کابینہ میں نظر انداز کرنا کیا ضلع پاک پتن کے عوام کی حق تلفی نہیں ہے؟ اور ضلع پاک پتن کے ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی ہیں، ان کو حکومتی عہدوں سے اس طرح نظر انداز کرنا کیا جو مسلم لیگ نون سے وابستہ کارکنان ہیں یا جذباتی مسلم لیگی ہیں، ان کی حق تلفی نہیں؟ آج کے پروگرام میں اسی موضوع پر بات ہوگی۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرے، لائک بھی کرے اور شیئر بھی کرے۔ وفاقی کابینہ میں ایک بار پھر توسیع کر دی گئی اور خاص طور پر ضلع ساہیوال سے عمران ولی شاہ کو وفاقی وزیر بنایا گیا اور ضلع اوکاڑا سے میاں معین وٹو کو بھی وزیر بنایا گیا، اور ساہیوال ڈویژن سے ان دو شخصیات کو، ان دو ارکان قومی اسمبلی کو کابینہ کا حصہ بنایا گیا، جبکہ ساہیوال ڈویژن کے ہی ضلع پاک پتن کو اس کابینہ میں شمولیت نہیں دی گئی۔ کیا پاک پتن سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگی یہ خواہش نہیں کرتے کہ ان کے ضلع کو بھی وفاقی کابینہ میں نمائندگی دی جاتی؟ ضلع پاک پتن کی دو قومی اسمبلی کی نشستوں پر پاک پتن سے میاں احمد رضا خان مانیکا MNA ہیں، وہ تیسری مرتبہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں، جبکہ آروالا سے رانا ارادت شریف خان وہ دوسری مرتبہ MNA منتخب ہوئے ہیں۔ میاں احمد رضا خان مانیکا کے والد مرحوم میاں غلام محمد احمد خان مانیکا ہمیشہ وفاقی کابینہ کا حصہ رہے ہیں، وہ وفاقی وزیر بنتے رہے، اور یہ پاک پتن کے لیے بڑی فخر کی بات ہوتی تھی۔ اور اسی طرح رانا ارادت شریف کے جو والد رانا زاہد حسین خان مرحوم، بہت ہی لیجنڈری سیاستدان، مسلم لیگ نون کے لیے ان کی بڑی خدمات۔ بہرحال ان دونوں کو وفاقی کابینہ میں شمولیت نہیں دی گئی۔ کسی ایک کو بھی وفاقی کابینہ میں شمولیت دی جاتی تو یہ پاک پتن کے عوام کے لیے، ضلع پاک پتن کے لیے فخر کی بات ہوتی، لیکن مسلم لیگ نون نے انہیں نظر انداز کیا۔ اسی طرح صوبائی کابینہ کے اندر بھی پاک پتن کی نمائندگی نہیں ہے۔ پاک پتن کے ارکان اسمبلی میں سردار منصب علی ڈوگر، ڈاکٹر فارق جوید، میاں فاروق احمد خان مانیکا، چودھری جوید احمد، چودھری عمران اکرم جٹ اور خاتون MPA موتیہ مسعود خالد موجود ہیں، لیکن صوبائی کابینہ میں بھی اس حوالے سے بھی پاک پتن کو نمائندگی نہیں دی گئی کہ سردار منصب علی ڈوگر جو MPA ہیں، وہ 2 مرتبہ رکن قومی اسمبلی رہے، وفاقی پارلیمانی سیکرٹری دفاع رہے، MPAs رہے، لیکن انہیں بھی صوبائی کابینہ کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ اس وقت وہ ساہیوال ڈویژن کے سب سے سینئر ترین مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں۔ اسی طرح جو ڈاکٹر فرق جوید ہیں، وہ صوبائی وزیر زراعت رہ چکے ہیں، اور انہیں بھی وفاقی کابینہ میں شمولیت کے حوالے سے نہیں کنسیڈر کیا گیا۔ اسی طرح میاں فاروق احمد خان مانیکا موجود ہیں، وہ میاں احمد رضا خان مانیکا MNA کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ بھی کسی کھاتے میں نہیں آ سکے۔ اسی طرح چودھری عمران اکرم جٹ جو پہلی مرتبہ MPA بنے، چلو وہ پہلی مرتبہ آئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ خاتون MPA موتیہ مسعود خالد بھی موجود ہیں، اور چودھری جوید احمد جو پاک پتن سے MPA ہیں، وہ 3 مرتبہ MPA بنے ہیں۔ بہرحال مسلم لیگ نواز کی اعلیٰ قیادت نے وفاقی اور صوبائی کابینہ میں ان ارکان اسمبلی کو کسی بھی طرح کابینہ میں شمولیت کے حوالے سے یا دیگر عہدوں کے حوالے سے اس طرح کنسیڈر نہیں کیا۔ صرف سردار منصب علی ڈوگر کو اب حالیہ دنوں میں قائمہ کمیٹی زکوٰۃ و عشر پنجاب کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ بہرحال وفاق اور صوبے کے اندر وفاقی کابینہ میں پاک پتن کو نمائندگی نہ دینا، خاص طور پر مسلم لیگی حلقوں کے اندر، مسلم لیگی کارکنان کے اندر، اور جو مسلم لیگ نون سے وابستہ لوگ ہیں، ان کی بڑی ساری حق تلفی ہوئی ہے، اور وہ اس حوالے سے چیم گوئیاں بھی کر رہے ہیں
کہ پاک پتن کو اس طرح وفاق اور صوبے میں نظر انداز کیوں کیا گیا، حالانکہ پاک پتن ضلع ایک ایسا علاقہ ہے جس میں ہر دور میں پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو پیپلز پارٹی نے یہاں کے بہت ہی سینئر سیاستدان راؤ محمد ہاشم خان کو ہمیشہ نمائندگی دی۔ وہ چیئرمین لینڈ کمیشن پاکستان بھی رہے، وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پاکستان بھی رہے، اسی طرح ان کے ساتھ بعض بڑے عہدے موجود رہے، جبکہ سابقہ ادوار میں میاں محمود احمد خان مرحوم بسی شریف والے جو ایم این اے تھے مسلم لیگ کے، انہیں وزیر مملکت بنایا گیا۔ اسی طرح راجہ شاہد سعید خان بھی عہدے پر موجود رہے۔ اس سے قبل بھی بڑے سارے ایسے لیجنڈری لوگ موجود ہیں جو صوبائی کابینہ میں رہے، جس طرح میاں عطا محمد خان مانیکا موجود ہیں اور اقبال خان ٹکا مرحوم، وہ بھی کابینہ کا حصہ رہے۔ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ خاص طور پر جو مسلم لیگی حلقوں کے اندر جو باتیں یا جو پریشانی ہیں وہ وفاق اور صوبے میں پاک پتن کو نمائندگی نہ ملنے کی وجہ سے کافی دل ہارے بیٹھے ہیں۔ بہرحال پاک پتن کے ساتھ اس حوالے سے زیادتی ہوئی ہے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔